اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چل پڑا ایک راستہ کے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما، تو پایا ان دونوں پہاڑوں سے پہلے، قوما لا یکادون یفقہون قولا، ایسی عجیب و غریب قوم کو جو نہیں سمجھتے تھے بات کو، نہ ذوالقرنین ان کی بات کو سمجھتے، نہ وہ ذوالقرنین کی بات کو سمجھتے۔ قالوا یا ذوالقرنین، تو وہ آبادی کے لوگ کہنے لگے بذریعہ ترجمان، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین بادشاہ، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یہ یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، کبھی کبھی ہماری بستیوں میں وادیوں میں آ کر فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، پس ہم جمع کرتے ہیں آپ کے لیے چندہ، الا ان تجعل بیننا، اس شرط پر کہ آپ کر دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ قال، ذوالقرنین کہنے لگا، ما مکنی فیہ ربی خیر، اس مال و اسباب میں جو مجھے میرے رب نے دیا ہے بہت بہتر ہے، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس مدد کرو میری محنت اور مشقت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں بنا دوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ صدق اللہ العظیم۔ الی آخر القصہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ذوالقرنین بادشاہ، جس کی حقیقت آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ وہ کون تھا، کہاں کا تھا، کس زمانے کا تھا، یہ ساری باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور اس کے سفروں میں سے ایک سفر تھا جو اس نے مغرب کی جانب کیا، اور سفر کرتے کرتے، علاقے فتح کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ جس سے آگے سفر کرنا اس کی قدرت اور اختیار میں نہ رہا، اور پھر دوسری جانب رخ کیا مشرق کی طرف، سفر کرتے کرتے اور علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا کہ اس سے آگے سفر کرنا اس کی طاقت اور قدرت میں نہ رہا۔ اب یہ دونوں سفر مشرق اور مغرب کے، اس سے جب وہ فارغ ہوا تو اس نے ایک تیسری طرف کا رخ کیا۔ اب یہ جو تیسرا اس کا سفر ہے، اس کو قرآن مقدس نے مبہم رکھا ہے کہ وہ کس جانب گیا ہے، شمال کی جانب گیا ہے یا جنوب کی جانب گیا ہے، یا مشرق اور مغرب میں ہی کسی دوسری جانب اس نے رخ کیا ہے کنارے پر۔ اس میں قرآن مقدس خاموش ہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس کا یہ جو تیسرا سفر ہے یہ شمال کی جانب ہے، اس لیے کہ شمال، پھر شمال کا ذکر بھی نہیں ہے، تو مفسرین نے کیوں کہا کہ یہ شمال جانب ہے؟ اس لیے کہ اکثر آبادی جو ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ سفر اس کا دونوں طرف تھا، شمال کی جانب بھی، جنوب کی جانب بھی، چونکہ شمال میں آبادی شمال کی طرف زیادہ ہے، اس لیے شمال کا ذکر کر دیا۔ بہرحال ذوالقرنین بادشاہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی کے پاس پہنچا، میری طرف دیکھیں، اشارے سے بات سمجھ آئے گی۔ ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس طرف ذوالقرنین ہے، اس طرف قوم کی ایک آبادی ہے، بستی ہے جو لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کے آگے دو پہاڑ ہیں، یہ ذوالقرنین، یہ بستی کے لوگ، آگے ایک پہاڑ، پھر آگے دوسرا پہاڑ۔ ان دو پہاڑوں کے اس طرف یہ بستی کے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان دو پہاڑوں کی دوسری جانب یاجوج ماجوج رہ رہے ہیں۔
اب ہوتا ہی ہے کہ کسی موسم میں اور کسی وقت میں یاجوج ماجوج پہاڑوں کو کراس کرتے ہیں، پہاڑوں کو کراس کر کے اس بستی کی جانب آ جاتے ہیں اور اس بستی میں آ کر لوٹ مارتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو ہم سامان مہیا کرتے ہیں، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دو کہ یہ ہماری بستیوں کی طرف نہ آ سکیں۔ اب ان کی حقیقت ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و اسباب بہت زیادہ دے رکھا ہے، مال و اسباب کی میرے پاس کمی کوئی نہیں ہے، آپ اس طرح کرو میرے ساتھ مزدوری پہ لگ جاؤ، کام پہ لگ جاؤ، ہم مل کر ہی کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس ذوالقرنین بادشاہ نے تانبا لوہا اس کو پگھلا کر پھر ان کو آپس میں ملا کر ایک بہت ہی بلند و بالا اور وسیع و عریض دیوار تعمیر کی، جو آج تک بلکہ قیامت کے قریب تک باقی رہتی ہے اور رہے گی۔ اور یاجوج ماجوج دیوار کی اس طرف ہیں اور بستی کے لوگ اس طرف آباد ہیں۔ اب یہ دیوار کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، اس کی بھی تحقیق آگے آ جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ ایک اس کے بارے میں قول یہ ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہیں انسان ہی، کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہیں۔ اب ایک قول آگے یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں سے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نہیں، حضرت آدم کی اولاد اور ذریت میں سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا یافس، یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بہت ساری غلط سلط باتیں بھی مشہور ہیں کہ یہ صرف گٹھ مٹھی ہے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بالشت اتنے ان کے قد ہیں اور ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان نیچے رکھتے ہیں، اس کو بچھونا بنا لیتے ہیں، دوسرا کان اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں کمبل کی طرح۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کا کوئی اصل پیر نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی طرح ہی ہیں، انسان ہی ہیں، لیکن انسانیت سے ناآشنا لوگ ہیں۔ بستی میں آتے تھے، سب کچھ اجاڑ کے چلے جاتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ بہت سارے مفسرین نے ذوالقرنین کا یہ جو سفر ہے نا اس کو شمال کی طرف قرار دیا ہے، اور کوئی اسے روس کا علاقہ قرار دیتا ہے، کوئی تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کا مصداق ٹھہراتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ تاتاری یہ بھی ایک بہت ظالم لوگ تھے، انہوں نے اس کو مصداق قرار دیا کہ یہی ہیں یاجوج ماجوج، جنہوں نے شمال کی جانب سے نکل کر دنیا کو تہ و بالا کر ڈالا تھا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ تاتاری یہ لوگ ہیں، مگر یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری بے دلیل ہیں، بے اصل ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اور یہ جو دیوار ہے، دیوار بھی ٹوٹ چکی ہے، یاجوج ماجوج بھی آ چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج قید وغیرہ نہیں ہے، لیکن دیوار بھی قائم ہے، یاجوج ماجوج ابھی نکلے بھی نہیں ہیں۔ یہ کب نکلے گے آگے قرآن کی آیات اور حدیث سے ہم بات یہ واضح کرتے ہیں۔ یورپیوں نے کہا کہ ہم نے بہت سفر کیے، بہت جگہ تلاش کی، ہر طرف ہم گھومے پھرے، لیکن یاجوج ماجوج ہمیں کہیں بھی نہ ملے۔ یاد رکھیں، کسی چیز کا نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ موجود ہیں۔ اور یورپیوں کا یہ قول ان کے اپنے ہی دوسرے قول سے رد ہو جاتا ہے کہ جس طرح یورپیوں نے یہ کہا کہ ہم نے روئے زمین کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں یاجوج ماجوج کہیں نہیں ملے، اسی طرح انہی کا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت ہی سفر کیے، زمین کے چپے چپے پر گھوم لیا، لیکن ابھی بھی ہمارے سفر سے بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جہاں نہ پہنچے وہی یاجوج ماجوج کی جگہ ہیں۔ اب آئیں جی قرآن کی طرف،
قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی خود سورۃ الانبیاء کے اندر ان کا قصہ نقل کیا اور فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ توجہ کریں قرآن کے لفظوں پر، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے گھسٹتے ہوئے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچی جگہ سے آئیں گے، پہاڑوں سے اتریں گے، مطلب یہ ہے کہ جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے ادھر سے یاجوج ماجوج ہی آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں فرمایا کہ پوری روئے زمین پر جتنے انسان ہیں نا وہ 10% ہیں۔ کتنے؟ 10% ہیں، ان میں سے 9% یاجوج ماجوج ہیں، 1% انسان ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی زیادہ تعداد میں ہے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا قریب آ جائے گا وہ وعدہ حق، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اس وقت لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلتنا، اور کہیں گے قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس دن سے غافل تھے، ہم تو یہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ اب دیکھیں ان آیات میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا اور ظاہر ہونے کا اس کا وقت بتایا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیفیت بتائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں، وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ یہ قرآن کی تائید ہو گئی کہ ابھی تک یاجوج ماجوج نہیں نکلے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی کئی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس میں جو ہے نا وہ اس کا دجال کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح مصروف ہوں گے، کسی طرح یعنی دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کر رہے ہوں گے اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں گی، حضرت عیسیٰ اسی اثناء میں مصروف ہوں گے۔ پیچھے لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالنے لگا ہوں کہ جن کا مقابلہ کرنا تمہاری طاقت اور اختیار میں نہیں ہے، اس لیے میرے خاص بندے جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو کسی پناہ گاہ میں لے کر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بندوں کو کچھ لوگوں کو لیں گے اور طور پہاڑ پر چلے جائیں گے، توجہ، اور باقی جو لوگ ہیں کچھ قلعوں میں چھپ جائیں گے، کچھ اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے اور یہ ہر طرف تباہی مچاتے چلے جائیں گے۔ یہاں آپ یہ بھی سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پہلے یاجوج ماجوج ہوں گے پھر کیا حضرت عیسیٰ بعد میں ظاہر ہوں گے، جبکہ اس طرح بات نہیں ہے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور ان میں سے علماء نے لکھا کہ ہر ایک کا زمانہ اور وقت جو ہے وہ 40 برس کا ہے، اور بعض علماء نے کہا انفرادی 40 ہے، بعض علماء نے کہا کہ انفرادی نہیں ہے، حضرت مہدی موجود ہوں گے، اپنے 40 سال کا زمانہ گزار رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، اس طرح کر کے درمیان میں ملتے جلتے وقت ہیں۔ بہرحال حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اتنا ہے کہ 40 سال کا ان کا زمانہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے امام مہدی، پھر یاجوج کیا نام ہے اس کا دجال، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول، پھر حضرت عیسیٰ کا دجال کو قتل کرنا، آخر پر جا کر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور وہ تباہی اور فساد پھیلائیں گے۔ یہ بہت کثیر تعداد میں نکلیں گے۔ ان کا جو لشکر ہے نا، اس کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے وہ ایک سمندر اور دریا سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا۔ ان کا جو آخری حصہ لشکر کا آئے گا نا، وہ جب وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں کسی زمانہ میں پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنی تعداد میں یہ نکلیں گے، ہر طرف تباہی پھیلائیں گے، ہر طرف فساد مچائیں گے، لوگوں کا قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ اور لوگ ایک جگہ پر بند اور محصور ہوں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوہ طور پر۔ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، تو ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے
اور یہ ایسے مر جائیں گے جیسے ایک انسان مرتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں یہ سارے مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ بھی پہاڑ سے اتریں گے، نیچے آئیں گے تو زمین کا کوئی چپا اور بالشت ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر انسان قدم رکھ سکے، وہاں ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، بدبو ہی بدبو ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین زمانہ ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ اس وقت جو ہے نا ایک گائے یا ایک جانور، اس کی جو ایک سری ہے، حالانکہ سری کی اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی، وہ 100 دینار کے مقابلے میں فروخت ہوگی، اتنا قحط پڑ جائے گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی، ہر طرف بدبو اور تعفن ہی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ کوئی ذریعہ ایسا بنا کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر لمبی گردنوں والے کچھ پرندے بھیجیں گے، جیسے اونٹ کی لمبی گردن ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی پرندے آئیں گے، وہ ان کو اٹھائیں گے۔ آگے 2 قول ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کو دریاؤں میں پھینک دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ان کو وہاں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد بدبو ہوگی، تعفن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اور وہ بارش اتنی زیادہ اترے گی کہ پوری زمین جو ہے وہ اس بارش سے دھل جائے گی اور شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے زمین اپنی تمام برکتیں اور اپنے تمام پھل پھول جو ہے وہ نکال دے۔ اللہ اکبر، زمین سے برکتیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ علماء کرام نے کہا کہ ایک انار جو ہے، ایک انار کا دانہ وہ جو ہوتا ہے ایک انار، فرمایا وہ ایک پوری جماعت استعمال کر لے گی، لیکن انار کا دانہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، انار کا ایک پھل ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انار کی جو چھلکے ہیں اتنے بڑے انار ہوں گے کہ لوگ ان کی چھپری بنا کر دھوپ میں سایبان کے طور پر اس کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح ایک جو ہے جانور، اونٹنی یا گائے، تو ان کا جو دودھ ہے ایک اونٹ کا، وہ ایک پوری جماعت اس دودھ کی، اونٹنی کے دودھ کو پی جائے گی، لیکن دودھ پھر بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک گائے کا جو دودھ ہے وہ ایک قبیلہ پی لے گا، لیکن دودھ ختم نہیں ہوگا۔ ایک گائے کا دودھ، اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ ایک بکری کا جو دودھ ہوگا ایک خاندان پی لے گا، لیکن وہ پھر بھی خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا خیر اور برکت کا زمانہ ہوگا، اور اسی اثناء میں یہ وقت چل رہا ہوگا، ہر طرف اسلام پھیل چکا ہوگا، بدامنی ختم ہو چکی ہوگی، قتل و غارت ختم ہو چکی ہوگی، اور سب کچھ فساد، بربادی، تماش، غیبت، قلہ، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، بڑا پرامن عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، وہ مسلمانوں کی بغلوں سے گزرے گی۔ بعض روایات میں بیماری کا نام دیا گیا، بعض روایات میں بیماری نہیں کہا گیا، بس کہا گیا کہ بغلوں کے نیچے سے ہوا گزرے گی، مسلمان تمام کے تمام مر جائیں گے، اور اس دنیا میں صرف کافر اور فاجر اور فاسق لوگ ہی رہ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ کچھ تشریح تھی یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ کل کے سبق کے اندر جو آیات کا ہم ترجمہ کر چونکہ قصہ یہ آگے جا رہا ہے، تو کل کے سبق کے اندر ہم تھوڑی سی اس دیوار کے بارے میں بھی تحقیق پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ جو سمجھا ہے اس کا خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں ہیں، یہ ابھی تک محصور ہیں، بند ہیں، قرب قیامت نکلیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور دجال کے قتل کے بعد کا ان کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس برے وقت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ اٹھا لے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ بہت سخت اور بہت آزمائش کا زمانہ ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان